وبالوالدین احسانا، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا عام طور پہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ امر ہے، حکم کے معنی میں یہ قضا کا لفظ ہے. حسن سلوک اگر مترادفات میں کہتے ہیں تو والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن یہ احسان جو حقیقت میں احسان ہے وہ ہے کیا؟ بڑی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ والدین کے ساتھ احسان ہے کیا. وہ جسے ہم نیکی کہہ رہے ہیں، وہ جسے ہم بھلائی کہہ رہے ہیں، جسے ہم اچھائی کہہ رہے ہیں، اچھا برتاؤ کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے لفظ احسان جو ہے اس کا جو اوریجن ہے، جو مادہ ہے، وہ ہا سین اور نون ہے. حسن، جس شے میں بھی جمال ہوگا، جس شے میں بھی انداز میں اٹریکشن ہوگی، حسن ہوگا، اسی اس مادہ سے جتنے الفاظ بنیں گے، جیسے حسنہ، لہ الاسماء الحسنہ، حسن، حسین، حسنین، تو یہ سارے کے سارے احسان جو یہاں وبالوالدین احسانا آیا، اس احسان میں حسن پوشیدہ ہے. کیا کہنے ہیں. اب اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ سے آپ کے والد کہیں کہ بیٹا پانی پلاؤ، تو آپ گلاس اٹھائیں اور گلاس اٹھا کر کے ابا جی یہ لیجئے پانی. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی نہیں کہیں گے کہ جناب یہ تم نے غلط کیا ہے، یہ جو پانی دیا ہے تم نے حکم کی تعمیل کی ہے، اس نے سلوک ہے، بہت اچھا کیا ہے، اتباع کی ہے، تم نے اپنے والد کا حکم مانا ہے. لیکن اس طرح پانی دینے میں حسن نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس طرح پانی دینے میں حسن نہیں ہے کہ والد نے پانی مانگا، آپ نے گلاس اٹھایا اور دے دیا، ابا جی پانی مانگا تھا یہ لیجئے، تو پھر یہ حسن کیا ہے؟ فرمایا جب باپ کہے کہ پانی پلاؤ تو بچ جاؤ ابا جان یہ پانی لیجئے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے والدین کے ساتھ رویوں میں اور برتاؤ میں جو بھی عمل اختیار کیا جائے گا اس میں حسن کو اختیار کیا جائے تو وہی حسن سلوک ہوگا. اس پر ہمیں خاص نظر کرنی چاہیے، نظر کرنی چاہیے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ عطا کیا گیا، ان رویوں میں ہمیں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اگلی جو آیت ہے بالکل تفصیل کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. القادری امام صاحبی نے کہا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو لفظ اف استعمال کیا ہے، اگر اس سے بھی محتاط لفظ کوئی ہوتا تو رب ذوالجلال وہ استعمال فرماتا. پتہ یہ چلا کہ لفظ اف حقیر سا معنی لے کر بھی اپنے اندر اتنا مفہوم رکھتا ہے کہ تمہیں اجازت ہی نہیں کہ اپنے والد سے کہو ابا جی. اکثر ہوتا ہے نا اختلاف رائے ہو جاتا ہے، والد صاحب کسی اور بات کی جانب اپنے اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے اختلاف رائے کرتے ہوئے آپ کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، مؤدبانہ انداز میں جی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مگر اس میں بھی سختی ہے. فرمایا یہ وہی عرف ہے کہ اس جی میں بھی سختی نہ ہو. اگر ہم نے یہ اختیار کیا تو یقیناً وہ وبالوالدین احسانا پر ہم عمل پیرا ہوں گے. امام غزالی سے بھی یہ پوچھا گیا کہ یہاں عرف سے مراد کیا ہے. ایک شخص ہے، بڑا نفیس رہتا ہے، بڑا صاف ستھرا رہتا ہے اور دن میں 2-3 دفعہ غسل کرتا ہے. اس کا لباس، اس کی وضع قطع بتاتی ہے کہ جناب یہ نفاست پسند ہے. وہ کسی ایسی جگہ سے گزرا، ایسی مقام سے گزرا کہ وہاں گرد تھی، وہاں غبار تھا، تو اس کی گرد اڑ کے اس کے جسم کے ہاتھ یا جسم کے جو روئیں ہیں، بال ہیں، ان پر آ کر گئی. چونکہ نفیس مزاج ہے تو اس نفیس مزاج کے ہونے کی وجہ سے اس گرد کا پڑنا بھی اسے کراہیت دے رہا ہے، اور کراہیت کی بنیاد پر وہ پھونک مار کے وہ گرد ہٹا رہا ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے اس پھونک سے بھی زیادہ احتیاط والدین کے ساتھ اختیار.